ابو بصیر نقل کرتے ہیں کہ ہم کچھ دوست امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں طاؤس یمانی اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں آئے، اور جیسے ہی امام علیہ السلام کو دیکھا تو عرض کیا، مولا کیا میں کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ طاؤس نے کہا، مجھے بتائیے کہ کس زمانے میں 1/3 حصہ انسان مرے تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، غلطی کر رہے ہو، اس کے بجائے یہ کہو کہ 1/4 انسان کب مرے تھے؟ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس وقت 1/4 انسان مر گئے تھے۔ دیکھو، اس وقت زمین پر 4 لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، ان میں سے ایک آدم، دوسری حوا، تیسرے حابیل اور چوتھے قابیل، اور جب حابیل قتل ہو گیا تو 1/4 انسان قتل ہو گئے۔ طاؤس نے کہا، جی میں نے غلطی کی، آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ بتائیے کہ ان دو میں سے کون انسانوں کا والد بنا؟ یعنی پوچھنا چاہتا ہوں کہ قاتل یا مقتول۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بھی نہیں، انسانوں کے والد شیث ابن آدم علیہ السلام تھے۔ طاؤس نے کہا، آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ ان کی مٹی زمین کی تہ سے لی گئی ہے۔ طاؤس نے کہا، حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ انہیں زندہ انسان سے بنایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے بنایا گیا۔ طاؤس نے کہا، ابلیس کو ابلیس کیوں کہا گیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ رحمت خدا سے مایوس ہوا اور نا امید ہوا، یعنی ابلیس کے معنی جو رحمت الہی سے نا امید ہو جائے۔ طاؤس نے کہا، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، اور جو چیز مخفی ہو اسے جن کہا جاتا ہے۔ طاؤس نے کہا، سب سے پہلا جھوٹ کس نے بولا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلا جھوٹ ابلیس نے خدا کے سامنے بولا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ طاؤس نے کہا، وہ قوم جس نے حق کی گواہی دی لیکن وہ جھوٹے تھے، وہ کون سی قوم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ قوم منافق ہے کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی سچی گواہی دی لیکن وہ اپنی اس گواہی میں جھوٹے تھے۔ طاؤس نے کہا، وہ پرندہ کون سا ہے جس نے صرف ایک مرتبہ پرواز کی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ پرندہ کوہ طور کا ایک ٹکڑا تھا کہ جو خدا کے حکم سے اڑا، اس طرح کہ اس نے فضا میں بنی اسرائیل پر سایہ کیا اور اس کے ذریعے عذاب بھی آ سکتا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے تورات کو قبول کر لیا اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ طاؤس نے کہا، وہ رسول کہ جو نہ انسانوں میں سے تھا اور نہ ہی جنوں اور فرشتوں میں سے تھا، وہ کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ کوا تھا کہ جسے خدا نے قابیل کے پاس بھیجا تاکہ اسے بتائے کہ کیسے اپنے بھائی کی قبر بنائے اور اسے دفن کرے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ طاؤس نے کہا، وہ موجود چیز جو نہ تو انسان ہے، نہ جن اور نہ ہی فرشتہ، اس کے باوجود اس نے اپنی قوم کو ڈرایا، وہ کیا تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ چونٹی تھی کہ جس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے ٹھکانوں میں چلی جاؤ ورنہ ابھی لشکر سلیمان آئے گا اور تمہیں رون ڈالے گا، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ طاؤس نے کہا، اس موجود کے بارے میں بتائیے کہ جو جن و انس اور فرشتوں میں سے نہیں تھا اور اس سے جھوٹی نسبت دی گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھیڑیا تھا کہ جس کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹی نسبت دی تھی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔